صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ باغ پیٹ کر رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، یعنی کہ جب مردہ زمین کے اندر اتارا جاتا ہے تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ اور وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ، جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اور اس کے بدلے میں بنا دیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائے جاتے ہیں، اور ہاں کافر یا منافق، اس شخص کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ نہ تو کچھ سمجھا اور نہ ہی میں نے کسی کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے۔ وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوقات اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ 2 بندوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ایک وہ جو نیک اور پرہیزگار ہے، جو تینوں سوالوں کے اچھی طرح سے جواب دے دے گا، پھر اللہ اس کو جنت اور جہنم دونوں دکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت رکھے گا۔ دوسرے شخص ہے منافق، وہ شخص جو منافق ہے، اس سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ بولے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، نہ میں نے کبھی کسی کی پیروی کی۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ اس کو ایک ہتھوڑے کے ساتھ بڑی زور سے ماریں گے، ایک ہتھوڑے کے ساتھ۔ یہ منافق کی بات ہو رہی ہے، وہ شخص جو منافق ہے، اللہ اس کو دردناک قبر کی عذاب دے گا۔ قبر کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، اللہ مجھ سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے میں زور دے رہا ہوتا ہوں کہ شرک سے بچو، شرک سے جتنا ہو سکے اتنا بچو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو، سورہ ملک کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔